نفل پہ بھاری رہے گی۔ سبحان اللہ، کیا ہے شان شادی کی، کیا ہے شان، کیا ہے عظمت۔ مصطفیٰ جانے دو عالم نے جو ہمیں نکاح کا کنسپٹ دیا ہے، اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو اس سنت عظیمہ پر عمر کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولیں ایک بار آمین یا رب العالمین۔ کچھ تلخ باتیں ممکن ہے ہماری زبان سے آج نکل جائیں، ذرا اس کو نظر انداز کیجئے گا، اس لیے قرب قیامت ہے اور سارے لوگ آج چاپلوسی کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت سارے آئمہ حضرات اس نیت سے چاپلوسی کرتے ہیں کہ کہیں ہم کو لوگ حق بیانی کرنے کی بنیاد پر اپنی مسجد سے نکال نہ دیں۔ شیخ الحدیث صاحبوں، شیخ التفسیر صاحبوں تقریباً 90 تو نہیں کہہ سکتا، البتہ 75% یا 85% لوگ اسی میں آج زندگی جی رہے ہیں۔ کوئی آدمی حق کی طرف رہنمائی کرنے والا نہیں۔ مصطفیٰ کی حدیث کون سنائے، حقائق کی باتیں کون ہم لوگوں کو اجاگر کر کے بتائیں، جبکہ سرکار کہتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا، قرب قیامت کا دور ہوگا جہاں خلوص ختم ہو جائے گا، عجز و انکسار کی کمی ہوگی۔ مصطفیٰ نے کہا تھا قیامت جب قریب ہوگی، مسجد اٹھا لی جائے گی اپنی جگہ پر ہے، قرآن اٹھا لیا جائے گا اپنی جگہ پر ہے، مگر ان ساری چیزوں میں سب سے پہلے جو چیز اٹھ جائے گی، حضور کہتے ہیں وہ خشوع اور خضوع ہوگا۔ آج ہم خانقاہوں میں جاتے ہیں، پیران اعظام سے ملتے ہیں، جس پیر کو دیکھنے کے بعد اللہ کی قدرت کاملہ کی یاد تازہ ہو جائے، اللہ کا خوف بندے کے دل میں بیٹھ جائے۔ آج وہ بہت سارے لوگ اللہ ماشاء اللہ مسخرے ہو گئے۔ رافضیت پھیلانے کا ان لوگوں نے ایک ٹھیکہ لے لیا ہے، جہاں جاؤ ایک ہی شکایت ہے، حضرت رافضیت بڑھ رہی ہے۔ جب ان کے درمیان پتہ لگاؤ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ علاقہ کسی جاہل کے پیر کے زیر اثر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو محفوظ اور معمور فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا پکا سپاہی بنائے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، دنیا کیا کہتی ہے، آج لوگ کہتے ہیں، مصطفیٰ کیا کہتے ہیں کہ خشوع اور خضوع سب سے پہلے اٹھ جائے گا۔ آج ہم ایک مٹی میں کل ہی میں موجود تھا، قبرستان سب سے بدترین جگہ ہے ہنسنے کے لیے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں چند بدترین جگہ ہیں جہاں بندہ ہنسے، ان بدترین جگہوں میں ایک جگہ ہے قبرستان۔ آج ادھر مٹی ہوتی ہے، ادھر وہ آدمی ہنستا ہے۔ اجمیر معلیٰ جا کر جہاں ہم سکون حاصل کرتے ہیں، ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے بھارت تو سود سانگڑیوں، راکیش اور انیل اور تیواری برہمن ان لوگوں کا ملک تھا۔ غریب نواز نے مصطفیٰ کے عشق کا دیپک جلایا، مصطفیٰ کے کلمے کا چراغ جلایا، اللہ کی وحدانیت کا ایک لالٹین روشن کیا، اور اسی چراغ کے تلے سارے 33 کروڑ سے زائد آج مسلمان بھارت کی سرزمین پر مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ ساری چیزیں اپنے اندر لاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ مگر آج لوگ موت کے موقع پہ بھی ہنسی مذاق کا اڈا سجاتے ہیں، ہنسی مذاق کی محفل کو بلند کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو خشوع اور خضوع ہونا چاہیے وہ ختم ہو گیا ہے۔ بزرگوں نے کہا تھا آخر زمانے میں ماؤں کے پیٹ سے کتا پیدا ہوگا۔ جب ہم نے اس چیز پر غور و خوض کیا، اس چیز پر پڑھنے کی کوشش کی، اپنے اکابرین سے رابطہ کیا کہ بزرگوں کے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ ایک ماں کا پیٹ ہوگا، اس سے جو فزیکل ریلیشن بنائے گا، مجامعت جو کرے گا، وہ ایک مرد ہوگا۔ اولاد تو مرد کی ہونی چاہیے، کتے کا ذکر کہاں سے آیا؟ بزرگوں کی حدیث، بزرگوں کے قول کا مطلب یہ ہے انسان بظاہر رہے گا انسان، لیکن اس کے تمام کام کتوں کی طرح ہوں گے۔ وہ آدمی چلے گا کتوں کی طرح، بھوکے گا کتوں کی طرح، اٹھے گا کتوں کی طرح، جانوروں کی طرح اس کی زندگی ہو جائے گی۔ آج جہاں لوگوں نے شادی بیاہ کے موقع پر اپنی زندگی کو جانوروں کی طرح بنایا، بفر سسٹم کے نام پر ہنگامہ ہم نے کیا، کھانے پینے کی محفل کو آج ہم نے آباد کیا، نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہیں۔ جبکہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک صحابی آگے آنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ سب سے برکت والا نکاح کیا ہے؟ مصطفیٰ کہتے ہیں سب سے برکت والا نکاح کیا ہے کہ لڑکی کی طرف سے کم خرچ ہو، لڑکی کی طرف سے بھی کم خرچ ہو، یہ سب سے برکت والا نکاح ہے، افضل ترین نکاح ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک صحابی آگے آنے کے بعد عرض کرنے لگے حضور میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ اس نکاح کے بارے میں خرچ کیا ہوگا؟ حضور کہتے ہیں صحابی تمہارے پاس اپنی بیوی کو مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے کیا؟ صحابی کہتے ہیں حضور میں ایک غریب آدمی ہوں، مال و دولت سے خالی ہوں، میرے پاس سونے چاندی کی انگوٹھی نہیں، میں ایک مسکین آدمی ہوں،
ہوں, میرے پاس صلاحیت نہیں کہ میں اپنے بیوی کو مہر میں دینے کے لیے کچھ دے سکوں. مصطفیٰ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, میں ایک انصاریہ صحابی کو بلا کر تمہارا انصاریہ صحابیہ کو بلا کر نکاح کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا حضور ہاں ہاں استقبال ہے, ایسا ہی ہو جائے. مصطفیٰ نے ایک انصاریہ صحابیہ کو بلا کر حضور نے نکاح کر دیا. اب حضور اس صحابی سے پوچھتے ہیں صحابی یہ بتاؤ تم کو قرآن کی کچھ سورتیں یاد ہیں کیا؟ صحابی کہتے ہیں ہاں ہاں حضور مجھے سورہ ملک یاد ہے, سورہ نبا یاد ہے, سورہ یاسین یاد ہے, سورہ زلزال یاد ہے, یہ ساری سورتیں مجھے یاد ہیں. مصطفیٰ کہتے ہیں جتنی سورتیں تم کو یاد ہیں اپنی ہونے والی بیوی کو یاد کروا دینا, تمہارا واجب مہر اللہ ادا فرما دے گا. اتنا آسان نکاح کو بنایا تھا مصطفیٰ نے. مگر ہم لوگوں نے چونکہ ہندوستان میں ہم ہندو سے مسلمان ہوئے, کنورٹڈ ہونے کے بعد کلمہ پڑھے, اور اس کے اثرات ابھی بہت ساری جگہوں پر باقی ہیں. جیسے منگنی کا کوئی تصور نہیں, کوئی وجود نہیں, مگر دلتوں کے بیچ میں رہنے کے بعد برہمڑ کا آج ہمارے اوپر کثرت سے غلبہ ہے. ان کی بہت ساری رسم و رواج آج ہمارے درمیان داخل ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں, مگر چونکہ ہمارے دلوں سے یہ ساری باتیں نکل چکی ہیں. ایک حدیث مصطفیٰ کی پڑھتا ہوں تمہید کے طور پر, پھر اپنی تقریر کو آگے بڑھاتا ہوں. سرکار کیا کہتے ہیں لا يدخل الجنت, کوئی آدمی تم میں جنت میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا. جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا, مصطفیٰ کہتے ہیں وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. حضور کے ایک صحابی ہیں, کھڑے ہو گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ ایک آدمی اچھا کپڑا پہنتا ہے کیا یہ غرور ہے؟ حضور کہتے ہیں نہیں نہیں, اچھا کپڑا پہننے کا نام غرور نہیں ہے. دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ ایک آدمی اچھا جوتا پہنتا ہے کیا یہ غرور ہے؟ حضور کہتے ہیں نہیں نہیں, اچھا جوتا پہننے کا نام غرور نہیں ہے. لطیفہ بات شمسی پور کا آدمی اگر قیامت تک حضور کہہ دیتے کہ اچھا جوتا پہننے کا نام غرور ہے, اچھا جوتا پہننا حرام ہو جاتا. مصطفیٰ کہہ دیتے اچھا کپڑا پہننے کا نام غرور ہے. ہمارے احتشام بھائی شادی کے موقع پر اچھا کپڑا نہیں پہن پاتے, اچھا بلیزر نہیں پہن پاتے, اچھا امامہ نہیں باندھ پاتے, پھر اگنڈی کا امامہ ان کے سر پہ کہاں ہوتا. مگر مصطفیٰ کہتے ہیں نہیں نہیں, ان اللہ جمیل, اللہ خوبصورت ہے, ویحب الجمال, وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. صحابی کہتے ہیں حضور یہ بتائیں کہ آخر یہ غرور کیا ہے؟ مصطفیٰ کہتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس, بندے کا غرور یہ ہے کہ اس کے سامنے جب بھی حق بات کہی جائے وہ انکار کر دے. آج لوگوں کے سامنے حق بات کہی جاتی ہے, تم لوگ شادی بیاہ کے موقع پر میانہ قدم اختیار کرتے رہنا تاکہ مالداری تمہارے پاس آئے تو فرعون مت بن جانا, غریبی تمہارے پاس آئے تو میانہ قدم اختیار کرتے رہنا تاکہ تمہارا کوئی مذاق نہ بنائے. مگر ان ساری چیزوں کو ہم تہتیک کر دیے. آج ممکن ہے کہ ہماری زندگی اسی معاملے میں برباد ہو جائے کہ ہم لوگ متکبر ہو گئے. آگے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ تم میں ایک آدمی یہ گمان کر لے کہ وہ سب سے اچھا ہے, یہی غرور ہے. آج شادی بیاہ کے موقع پر 95% لوگوں کی زندگی اسی پہ چل رہی. ہم لوگوں کے درمیان اچھے ہیں اچھے ہیں, یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد آج ہزاروں تقریریں سینکڑوں تقریریں ہمارے درمیان ہوتی ہیں, پھر بھی بات ہمارے عقل میں نہیں آتی. ایسا کیوں؟ مصطفیٰ کہتے ہیں اِنَّا هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَعُ, بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے, کما یصدع الحدید, جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے, اذا اصابہ الماء, جب اس کو پانی پہنچ جائے. مصطفیٰ کہتے ہیں دل کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس کو پانی پہنچ جائے. آج لوگ کہتے ہیں ہمارے درمیان ایڈز ایک لمبی چوڑی بیماری ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں نہیں نہیں, اس سے بڑی بیماری ہے بندے کا دل بیمار ہو جائے. اس لیے بندے کا دل جب بیمار ہو جاتا ہے عبادت میں مزہ نہیں آتا ہے, ظہر کی پابندی کرنے کا خیال نہیں آتا ہے, عصر کی پابندی کرنے کا خیال نہیں آتا ہے, مغرب کی پابندی کرنے کا خیال نہیں آتا ہے. دل جب بیمار ہو جائے زندگی کی ساری رگیں ختم ہو جاتی, بندہ گمراہیت کی طرف بڑھ جاتا ہے. حق بات کیا ہے اور کڑوی بات کیا, باطل کیا ہے, وہ آدمی سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے. علماء کی داڑھی اس کو کھٹکتی ہیں, وہ آدمی علماء کو ملا کہہ دینا شروع کرتا ہے. یہ تو ملا ہے اور ہم مسٹر ہیں, یعنی آپ کی طرح جو پتلون پہنے وہ آدمی مسٹر ہے, اور ہمارے علماء کی طرح داڑھی رکھے ٹوپی پہنے امامہ باندھے وہ آدمی ان کے درمیان ملا ہے. آج بھارت میں 95 بحثیں اسی مسٹر اور ملا پہ ہو رہی ہیں. نوئیڈا میں بیٹھنے والے تمام میڈیا کرمی 24 گھنٹہ اس
इसी बात पे मिस्टर मुल्ला मिस्टर मुल्ला मिस्टर मुल्ला मिस्टर मुल्ला, यानी आप कोट पैंट पहन लें, उनकी नजर में मिस्टर हैं। आप उनके दरमियान अच्छी अंग्रेजी बोल लें, आप उनके दरमियान मिस्टर हैं। आपने भले बुखारी पढ़ ली, आपने तिरमिजी पढ़ ली, आपने सुल्लम हम्दुल्ला कदीब मंतिक जदीद मंतिक मजरूरात मरफुआत में आपको अच्छी महारत है, मगर उनकी नजर में आप मुल्ला हैं। बट यू आर नॉट एजुकेशन, एजुकेशन से आप खाली हैं, तालीम से आप खाली, इल्मी माहौल आपके अंदर नहीं है। हालांकि मैं इस बात को कबूल नहीं करता, वो लोग ऐसा कहते हैं। इसी मिस्टर मुल्ला के चक्कर में पड़कर आज हजारों नौजवानों ने अपने चेहरे से दाढ़ी मुड़ा दी। इसी मुल्ला और मिस्टर की बहस में पड़कर करोड़ों नौजवानों को अपने ईमान से हाथ धोना पड़ा। इसी मिस्टर और मुल्ला के बहस में पड़कर कितने लोग आज गुमराही और दलालत गुमराही के प्लेटफार्म पे आ चुके हैं। उन्होंने हिदायत को तर्क कर दिया है सिर्फ मिस्टर मुल्ला की बहस में पड़कर। तो मुस्तफा क्या कहते हैं, एड्स एक लंबी बीमारी है, मगर इससे बड़ी बीमारी यह है कि बंदे का दिल बीमार हो जाए। मुस्तफा क्या कहते हैं, कैंसर एक बीमारी है, इससे बड़ी बीमारी यह है कि बंदे का दिल बीमार हो जाए। अब सहाबी कहते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये बताएं कीला वमा जीला उहा, हुजूर ये बताएं कि इस शदीद तरीन बीमारी का इलाज क्या है। मुस्तफा कहते हैं, कसरतु जिक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान, बंदा मौत को कसरत के साथ याद करता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलाम वालेकुम व देखें हजरत की आमद हुई। अब आप सारे लोग तशरीफ रखें, बस 10-15 मिनट और आप सुन लें एक महदूद वक्त में। तो मैं क्या कह रहा था, अक्सर लोगों के दिल और दिमाग में यही सारी बातें चलती, आज हमारे दिल बीमार हैं। तो मुस्तफ़ा कहते हैं, इन्ना हादिहिल कुलूब तशदउ, बेशक दिलों को संग लग जाता है, कमा यस्दउल हदीद, जैसे लोहे को संग लग जाता है, इज़ा असाबहुल मा, जब उसको पानी पहुंच जाए। मुस्तफ़ा के सहाबी कहते हैं, कीला वमा जीला उहा, हुजूर ये बताएं कि इस शदीद तरीन बीमारी का इलाज क्या है। सहाबी ने जब ये पूछा तो हुजूर कहते हैं, कसरतु जिक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान, मौत को कसरत से याद करते रहना, कलामे बलागत की तिलावत करते रहना। ये दोनों चीजें एक जगह अगर जमा हो जाएं, बंदा इन चीजों की कसरत कर ले, वो आदमी एक मर्द मोमिन हो जाएगा, उसके दिल का जंगदूर हो जाएगा। बंदा मर्द मोमिन होकर जिंदगी गुजारने की मुकम्मल कोशिश करेगा, मगर तिलावत हम कम करते हैं और उसके बाद कलामे बलागत हम कभी कभी रमजान में खोल के देख लिए तो देख लिए, वरना तिलावत से हमें कभी मतलब नहीं रहता। मौत को हम हरगिज नहीं याद करते, जबकि मुस्तफा कहते वकफा बिल मौति वाइजा, मौत तुम्हारे लिए एक लंबी बहुत बड़ी नसीहत है, तुम्हारी नसीहत के लिए मौत काफी है। बंदा अगर 10 घंटे की तकरीर ना सुने, जलसों में जाकर शब बेदारी अगर कर ले तो अच्छा है, ना भी करे तो मुस्तफा कहते हैं वकफा बिल मौति वाइजा, वो आदमी कब्रिस्तान में जाए, जाने के बाद अपनी मौत को याद कर ले, वहां ना जाए, अपने घर में ही अपनी मौत को याद कर ले, उसका दिल गुरूर से पाक रहेगा। इसलिए मुस्तफा ने कहा था, नहायतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर, हमने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, फज़ूरुहा, मगर अब तुम लोग कब्रों की ज़ियारत करते रहना। एक बंदा जब कब्र की ज़ियारत करता है, अंबानी बनने का ख्याल खत्म हो जाता है। एक बंदा जब कब्र की ज़ियारत करता है, मालदार बनने का ख्याल खत्म हो जाता है। अमेरिका के बिल गेट्स की मालदारी का ख्याल उसके दिल से चला जाता है। बंदा जब अपनी मौत को याद करता है, पड़ोसी के यहाँ शादी में कितना इंतजाम हुआ ये एहतिमाम खत्म हो जाता है। बंदा जब अपनी मौत को रात की तन्हाई में याद करता है, हवेली बनाने का इंतजाम बाद में उसके दिल और दिमाग में घूमता है, उससे पहले अल्लाह का जिक्र उसके ख्याल में आता है। मरना तो सबों को है, पीर साहब को भी मरना है, हमको भी मरना है। आज से 100 साल पहले जो लोग तुम्हारे गांव में थे, आज वो हमारे दरमियान नहीं है। आज से 200 साल पहले जो लोग तुम्हारे यहाँ थे, आज हमारे दरमियान नहीं है। आज से 100 साल के बाद ये जमीन रहेगी, यहाँ मुस्तफा का जिक्र होगा, आबादी में मुसलमान रहेंगे, यहाँ मौजूद बाद इमारतें भी 100 साल के बाद रहेंगी, मगर हमारे दरमियान यहाँ मौजूद कोई नहीं रहेगा। चूंकि एक फितरत के तनाजुर में अब जो उम्रें हैं 60 से 70 साल, उसके बाद 10-12 साल आदमी चल भी जाए तो बीमारी है, हॉस्पिटल के उसके सामने बेड हैं। तो आज से 100 साल के बाद यहाँ कोई आदमी नहीं बचेगा, ना हम रहेंगे, ना कोई औरत रहेगी, ना कोई मर्द रहेगा, ना कोई पीर रहेगा। हाँ, उसके बाद वाले लोग रहेंगे, अभी जो लोग मौजूद हैं ये नहीं रहेंगे। आखिर कौन रह जाएगा? काफी शहीद कहते हैं, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा।